نوافل لیٹ کر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک صرف نوافل بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں، فرض اور سنت جب تک مجبوری نہ ہو بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں۔ جوہرۃ النیرہ جلد 1 صفحہ 75۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیسرا وظیفہ، رات کا تیسرا وظیفہ سونا ہے۔ سونے کو وظیفہ قرار دینا صحیح ہے۔ اگر سونے کے تمام شرعی آداب کی رعایت کی جائے تو اس میں شک نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر بندہ باوضو سوئے اور سونے سے پہلے اللہ کا نام لے تو اس کے لیے رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے لباس میں فرشتے سما جائیں گے۔ جب وہ حرکت کرے گا یا کروٹ لے گا تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کریں گے اور خدا تعالی سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مضمون ابن حبان کی اس روایت سے ماخوذ ہے، من بات طاہر بات فی شعارہ ملک فلم یستقیقظ الا قال الملك اللهم اغفر بعدك فانه بات طاہرا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ معاملہ عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، علماء اور صاف دل رکھنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہ ہوگا؟ ان کے سونے میں اسرار منکشف ہوتے ہیں اور حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نوم العالم عبادت و نفسہ تسبیح۔ عالم کا سونا عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتاب الصوم میں یہ حدیث گزر چکی ہے، مگر وہاں عالم کی جگہ صائم ہے، یعنی روزہ رکھنے والا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا، میں تمام رات جاگتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتا، اور قرآن پاک کی بتدریج تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابتدائے شب میں سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، جو نیت جاگنے میں کرتا ہوں وہی سونے میں کرتا ہوں۔ ان دونوں حضرات نے یہ سوال و جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے تو آپ نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ واقعہ نقل کیا تھا، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہیں۔ البتہ طبرانی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، فَكَانَ مَعَاذَ أَفْضَلَ مِنْ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سونے کے آداب 10 ہیں۔ پہلا ادب طہارت اور مسواک کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا نام العبد على طہارت عرج بروحه إلى العرش فكانت روباها صادقة وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام لا تصدق۔ جب بندہ پاک و صاف ہو کر سوتا ہے تو اس کی روح عرش پر پہنچتی ہے، اس وجہ سے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر طہارت پر نہیں سوتا تو اس کی روح عرش تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے، تو اس کے خواب پراگندہ ہوتے ہیں، سچے نہیں ہوتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کا اختصار ابھی گزرا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں طہارت سے مراد باطن اور ظاہر دونوں کی طہارت ہے۔ حجابات کے انکشافات و ظہور کے لیے باطن ہی کی طہارت مؤثر ہوتی ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مسواک اور وضو کا پانی سرہانے رکھ کر سوئے اور رات کو اٹھنے کی نیت کر لے، جب بھی آنکھ کھلے مسواک کرے۔ بعض اکابر اس کا التزام کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کو متعدد مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے، جاگنے کے وقت اور سونے کے وقت بھی،
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الطہارت میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اکابرین کو وضو کے لیے پانی نہ ملتا تو صرف مسح اعضاء پر اکتفا کر لیتے تھے۔ اگر پانی کی اتنی مقدار بھی میسر نہ ہو کہ اعضاء پر مسح کیا جا سکے تو قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور کچھ دیر دعا اور ذکر میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے۔ اس کا یہی عمل تہجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من آتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبتہ عیناہ حتی یصبح کتب له ما نوی وکان نومہ صدقۃ من اللہ علیہ۔ یہ نسائی ابن ماجہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ جو شخص رات میں اٹھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹے اور نیند سے اتنا مغلوب ہو کہ صبح ہو جائے اور آنکھ نہ کھلے تو اس کے لیے اس کی نیت یعنی تہجد کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیند اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہوگی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی وصیت کرنی ہو تو وہ اپنی وصیت لکھ لے اور سرہانے رکھ کر سوئے، اس لیے کہ نیند کی حالت میں روح قبض کی جا سکتی ہے۔ جو شخص وصیت کیے بغیر مر جاتا ہے اسے قیام برزخ کے زمانے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ غالباً یہ بیچارہ مرتے وقت وصیت نہ کر سکا۔ ناگہانی موت کے خوف سے وصیت کر دینا مستحب ہے۔ ناگہانی موت بندے کے حق میں تخفیف ہے لیکن اس کے حق میں تخفیف نہیں ہے۔ جو موت کے لیے مستعد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمر مظالم کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ جن مسلمانوں کی حق تلفی کی ہو یا جن لوگوں کا دل دکھایا ہو، ایذا پہنچائی ہو، ان سب سے معافی مانگ لے۔ اس طرح سوئے کہ نہ اس کے دل میں کسی پر ظلم کرنے کی خواہش ہو اور نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا عزم و ارادہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من آوی الی فراشہ لا ینوی ظلم احد ولا یحقد علی احد غفر له ما اجترم۔ جو شخص اس حالت میں اپنے بستر پر آئے کہ نہ اس کی نیت کسی کو ستانے کی ہو اور نہ وہ کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی الدنیا نے کتاب الفیت میں یہ حدیث کتاب النیہ میں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نقل کی ہے، من اصبح ولم یہم بظلم احد غفر له محترم، اور یہ بسند ضعیف ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ نرم و گداس بستروں پر نہ لیٹے بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ بچھائے۔ بعض اکابر بستر بچھا کر سونے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ ارباب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین پر سو جاتے، کوئی کپڑا وغیرہ نہ بچھاتے۔ فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے ہیں اور خاک ہی میں ہمیں مل جانا ہے۔ زمین پر سونے کو وہ اپنے دلوں کی نرمی اور تواضع کے سلسلے میں مؤثر سبب قرار دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص اصحاب صفہ کی تقلید نہ کر سکے وہ میانہ روی ضرور اختیار کرے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جب تک نیند غالب نہ ہو اس وقت تک نہ سوئے، نیند کو بتکلف طاری کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں اگر رات میں اٹھنے کا ارادہ ہو تو بتکلف سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بزرگان دین نیند کے غلبے کی صورت میں سوتے تھے، شدید بھوک کی حالت میں کھانا کھایا کرتے تھے اور ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی یہ تعریف کی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 18۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ اگر نیند اتنی غالب ہو کہ نماز اور ذکر و فکر مشکل ہو جائے اور یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا سن رہا ہے تو سو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر اونگنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے لا تکا بدو اللیل، یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رات میں مشقت برداشت مت کرو،
ہو۔ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے اور جب نیند ستاتی ہے تو وہ رسی میں لٹک جاتی ہے تاکہ نیند دور ہو جائے۔ آپ نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا لِيُسِلَّ أَحَدَكُم مِّنَ اللَّيْلِ مَا تَيْسَرَ لَهُ فَإِذَا غَلَبَتِ النَّوْمَ فَلْيَرْقَدْ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رات میں جس قدر سہولت سے ہو سکے نماز پڑھے، جب نیند غالب آنے لگے تو سو جائے۔ اس سلسلے میں کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔ قال تقلفوا آمن العمل ما تطيقون فإن الله لا يملأ حتى تملأوا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق کام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی نہیں تھکتا جب تک تم نہ تھکو۔ قال خیر هذا الدین یسر ایسرا، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو مہجن ابن الاورا نے روایت کیا ہے۔ اس دین میں سے بہتر وہ ہے جو آسان تر ہو۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں ہے، روزے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا۔ فرمایا لکنتی اصلی وانام واسوم وافطر هذا سنتی فمن رغب عنها فلیس منی۔ لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی میں عبداللہ ابن عمر کی روایت حضا سنتی کی زیادتی ابن حذیفہ سے منقول ہے، تاہم یہ الفاظ انس سے بخاری و مسلم میں بھی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قال لا تشادوا وهذا الدين فإنه متين فمن يشاده يغلبه ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله۔ فرمایا اس دین سے مقابلہ نہ کرو، یہ ایک مضبوط دین ہے، جو شخص اس سے مقابلہ کرے گا یعنی اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرے گا، یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، اور اپنے دل میں عبادت الہی کو برا مت ٹھہراؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں یہ روایت یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے لن یشاد هذا الدین احد الا غلبه فسدوا دا وقاربوا۔ بحقی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں ان هذا الدین متین فاوغل فیہ برفق ولا تبغض الى نفسک عبادت اللہ، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر سوئے۔ قبلہ رو ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مردوں کی طرح سوئے یعنی چت لیٹے، منہ اور تلوے قبلے کی طرف رہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میت کو لحد میں رکھا جاتا ہے اسی طرح لیٹے یعنی دائیں کروٹ پر لیٹے، منہ اور بدن کے سامنے کا حصہ قبلے کی طرف رہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ سونے کے وقت دعا مانگے اور کہے بِاسْمِكَ ربی وَضَعْتَ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُ آخر تک۔ مستحب یہ ہے کہ سونے کے وقت کچھ خاص آیتیں تلاوت کرے، مثلا آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور یہ آیتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 اور 4 آیت 163 اور 164۔ اور ایسا معبود جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہونے کے
بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور معلق رہتا ہے، دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص سونے کے وقت ان آیات کی تلاوت کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرآن پاک اس طرح نقش کر دیں گے کہ کبھی نہیں بھولے گا۔ سورہ اعراف کی یہ آیتیں بھی تلاوت کر لے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 54، 55 اور 56۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپ کے بھی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور اس کی یعنی اللہ کی عبادت کیا کرو ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ قل ادعوا اللہ سے بنی اسرائیل کے آخر تک بھی تلاوت کر کے سوئے۔ ان آیات کی تلاوت کا اثر یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کے لباس میں داخل ہو کر صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا۔ مؤوستین پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرے اور ہاتھوں کو اپنے منہ پر اور تمام جسم پر پھیر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے۔ یہ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں بھی پڑھ لے۔ یہ آیات پڑھ کر لیٹنے سے تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ عقل رکھنے والا شخص بھی سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھے بغیر سو سکتا ہے۔ 25 بار یہ الفاظ بھی کہے، اس طرح ان کا مجموعی عدد ہو جائے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نواں ادب یہ ہے کہ سونے کے وقت یہ دھیان بھی رکھے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 24۔ اللہ ہی قبض کرتا ہے ان کی جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 60۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو یک گونا قبض کر لیتا ہے، جس طرح جاگنے والے کو سونے کے بعد وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو اس کے حالت سے مناسبت نہیں رکھتے، اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا جو نہ اس کے دل میں گزری ہوں اور نہ کبھی محسوس ہوئی ہوں۔ زندگی اور موت کے درمیان سونا ایسا ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے بیٹے، اگر تمہیں موت میں شک ہے تو سوتے کیوں ہو؟ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح مر بھی جاؤ گے، اور اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو سو کر کیوں اٹھتے ہو؟ جس طرح تم نیند کے بعد جاگتے ہو اسی طرح موت کے بعد بھی اٹھو گے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم سو تو دائیں کروٹ پر قبلہ رو ہو کر لیٹو، اس لیے کہ سونا بھی ایک طرح کا مرنا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا رخسار مبارک دائیں ہاتھ پر رکھتے اور یہ جانتے کہ میں اسی رات وفات پاؤں گا۔ آخر میں آپ یہ دعا فرماتے، اللہم رب السماوات والسبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء وملیکہ، آخر تک۔ یہ دعا ہم نے کتاب الدعوات میں لکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ سوتے وقت اپنا احتساب کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کس چیز پر سو رہا ہے، کیا جذبہ اس کے دل پر غالب ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے دیدار کا شوق یا دنیا کی محبت، اور یہ یقین رکھے کہ اس کی موت اسی کیفیت پر واقع ہوگی جو سونے سے پہلے رہی ہوگی، اور مرنے کے بعد اسی حالت پر اٹھے گا جس حالت پر مرے گا، اس لیے کہ آدمی اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے یا کروٹ بدلے اس وقت وہ دعا پڑھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ یہ ابن سنی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نیند سے ایک لمحہ پہلے تک قلب ذکر الہی میں مصروف رہے اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے زبان اور دل پر اللہ کا ذکر آئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزیں ہے۔ اذکار بھی اس لیے مستحب قرار دیے گئے ہیں تاکہ دلوں میں ذکر اللہ کی کشش پیدا ہو۔ سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آخر تک۔ کتاب الدعوات میں یہ دعا بھی لکھی جا چکی ہے۔ چوتھا وظیفہ، اس وظیفے کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے اور انتہائی وقت یہ ہے کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جائے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد بندے کو تہجد کے لیے بیدار ہونا چاہیے۔ تہجد کا معنی ہی اس عمل کے ہیں جو نیند کے بعد ہو۔ آدھی رات نیند کے لیے وقف ہونی چاہیے اور بعد کا وقت تہجد کی نماز کے لیے۔ رات کا یہ وقت دن کے اس وقت سے مشابہ ہے جو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ زوال بھی نصف النہار ہے اور یہ وقت رات کے درمیان میں ہے۔ اس وقت کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، واللیل اذا سجا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 2، اور قسم ہے رات کی جب ٹھہر جائے۔ رات کا ٹھہراؤ اسی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ذات پاک کی آنکھ کے علاوہ کوئی آنکھ نہیں جاگتی جو زندہ ہے، کارساز عالم ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب لمبی ہو جائے۔ بعض مفسرین نے سجا کے یہ معنی بیان کیے ہیں جب تاریک ہو جائے۔ بہرحال یہ وقت بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، رات کے اوقات میں سے کون سا وقت ایسا ہے جس میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے اور اسے قبولیت کے شرف سے نوازا جاتا ہے؟ فرمایا جوف اللیل۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو عمر ابن بستہ نے روایت کیا ہے۔ رات کا درمیانی حصہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے عبادت کے لیے افضل وقت بتلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی مطلع کیا، اے داؤد، تم نہ اول شب میں اٹھو اور نہ آخر میں، کیونکہ جو ابتدائی شب میں بیدار رہتا ہے وہ آخر شب سو جاتا ہے، اور جو آخر شب جاگتا ہے وہ اول شب نہیں جاگتا۔ تو تم درمیانی رات میں عبادت کرو تاکہ تم میرے ساتھ تنہا ہو اور میں تمہارے ساتھ تنہا ہوں اور تمہاری حاجتوں کی تکمیل کروں۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا، نصف اللیل الغابر۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، رات کا آخری نصف۔ رات کے نصف آخر سے متعلق روایات میں ہے کہ اس وقت عرش جھومتا ہے، جنات عدن کی ہوائیں چلتی ہیں اور خداوند قدوس آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کی حدیث گزر چکی ہے، باقی فضائل سے متعلق آثار موجود ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت کے وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے
کی دعاؤں سے فارغ ہو جائے تو وضو کرے، وضو میں تمام آداب اور سنن کی رعایت کرے اور وضو سے متعلق دعائیں بھی پڑھتا رہے، پھر جائے نماز پر آئے اور قبلہ رخ ہو کر یہ کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمد للہ اور 10 بار لا الہ الا اللہ کہے، پھر یہ الفاظ کہے اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت والقدرت۔ پھر یہ کلمات کہے۔ روایات میں ہے کہ تہجد کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت بہاء السماوات والارض ولک الحمد انت زین السماوات والارض ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ومن علیہن انت الحق ومنک الحق ولقاءک حق والجنة حق والنار حق والنشور حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری و مسلم میں ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں انت بہا السماوات والارض ولک الحمد وانت زین السماوات والارض اور ومن علیہن اور منک الحق۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اللہم آتی نفسی تقراها وركها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا احمد میں ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں، میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا آپ سجدے میں تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے رب اعطى نفسی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اللہم اہدنی لأحسن الاعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مگر اس میں لا حسن الاخلاق کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اسألک مسألة البائس المسکین وادعوک دعاء المفتقر الذلیل فلا تجعلنی بدعائک رب شقیا وکن بی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین واکرم المعطین۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا کتاب الحج میں میدان عرفات کی دعاؤں کے موقع پر گزر چکی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا روشن کرنے والا ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کی رونق ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کی زینت ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے اور ان چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے جو ان کے اندر ہیں اور جو ان کے اوپر ہیں، تو حق ہے، حق تجھ ہی سے قائم ہے، تیرا دیدار حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، موت کے بعد اٹھنا حق ہے، انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ میں نے تیری اطاعت کی، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میں نے تیری طرف رجوع کیا، تیری مدد کے ذریعے دشمنان اسلام سے جنگ کی، اپنے معاملات میں تجھے حکم بنایا، میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے یا میں بعد میں کروں، جو پوشیدہ طور پہ کیے اور جو کھلم کھلا کیے، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، میرے نفس کا تزکیہ فرما، تو ان سب میں بہتر ہے جو نفس کا تزکیہ کریں، تو اس کا ولی اور آقا ہے۔
اے اللہ بہترین اعمال کی طرف میری رہنمائی کر، اعمال خیر کی طرف تیرے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا، برے اعمال سے مجھے دور رکھ، اعمال بد سے تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، میں تجھ سے پریشان حال و مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور محتاج و ذلیل کی طرح دعا کرتا ہوں، مجھے اے میرے پروردگار اپنی دعا سے محروم نہ فرما، مجھ پر رحم اور مہربانی فرما، اے ان میں سب سے بہتر جنہیں کوئی پکارے اور دینے والوں میں سب سے زیادہ سخی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم ربی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کے جاننے والے، تو لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرتا ہے جن میں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اے اللہ میری حق کی طرف رہنمائی کی جائے تو جس کو چاہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ ان دعاؤں کے بعد تہجد کی نماز شروع کرے، پہلے 2 مختصر رکعتیں پڑھے، پھر 2 رکعت طویل مختصر جیسی چاہے پڑھے۔ اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر نہ پڑھے ہوں تو اس نماز کو وتر پر ختم کرے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا مستحب ہے، اس سے نماز پڑھنے والے کو آرام ملے گا اور نماز کا کیف و سرور زیادہ ہوگا۔ صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعتوں سے فرمایا، پھر 2 طویل رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعتیں ان سے کم مختصر اور پھر 2 رکعتیں ان کی بنسبت مختصر پڑھیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ کل رکعت کی تعداد 13 ہو گئی، اور یہ مسلم میں زید ابن الخالد الجہنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہر کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تلاوت فرماتے تھے؟ فرمایا کبھی آہستہ اور کبھی آواز سے، اور یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ نماز تہجد کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں، فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی فاذا خفت الصبح فوتر برکعت، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اگر صبح کا خوف ہو تو 1 رکعت ملا کر وطر کر دو۔ صلاۃ المغرب او ترت صلاۃ النہار فوتر وصلاۃ اللیل، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مغرب کی نماز دن کی نمازوں کو طاق کر دیتی ہے، اس لیے رات کی نمازوں کو بھی طاق کر دو۔ تہجد کی نماز کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 13 رکعتیں منقول ہیں۔ ان رکعات میں آپ قرآن کریم کی بعض مخصوص صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مخصوص صورتیں بھی اسی وظیفے سے متعلق تھیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے۔ جب تک رات کا چھٹا حصہ شروع نہ ہو جاتا آپ یہ نماز جاری رکھتے۔ 5واں وظیفہ، اس کا وقت رات کے چھٹے حصے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت کا نام سحر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 18، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ وہ سحر کے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ معنی اس لیے صحیح ہو سکتے ہیں کہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے۔ یہ وقت فجر کے وقت کے قریب ہے، اس وقت رات کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ان کی جگہ سنبھال لیتے ہیں۔ اس وقت کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک طویل حدیث میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب رات ہو گئی تو حضرت ابو دردہ نماز کے لیے جانے لگے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں چلے؟ سو جاؤ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا دونوں حضرات اٹھے اور دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
تم پر تمہارے نفس کا حق بھی ہے، تمہارے مہمان کا حق بھی ہے، اور تمہاری بیوی کا حق بھی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے بھائی رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کی گفتگو نقل کی۔ آپ نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویب فرمائی، اور یہ بخاری میں ابو حجیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس وقت سحری کھانا بھی مستحب ہے۔ اس وقت کا وظیفہ نماز ہے۔ صبح صادق کی آمد سے رات کے وظائف ختم ہو جاتے ہیں اور دن کے وظائف شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح صادق کے بعد فجر کی سنتیں پڑھے۔ آیت کریمہ کے یہی معنی ہیں، فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 49، اور ستاروں کے پیچھے بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ پھر یہ آیت پڑھے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 18۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر یہ الفاظ کہے، انا اشہد بما شہد اللہ بہ لنفسہ وشہدت بہ ملائکته وأولو العلم من خلقه واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله تعالى وديئة وأسأله حفظها حتى يتوفاني عليها اللهم احتط عني بها وزرا واجعل لي بها عندك ذخرا واحفظها علي وتوفني عليها حتى قاک بہا غیر مبدل تبدیلا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ نے اپنی ذات کے لیے دی ہے، اور جس کی گواہی اس کے ملائکہ نے اور مخلوق میں سے اہل علم نے دی ہے، اور میں یہ گواہی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ میرے لیے اللہ کے پاس امانت ہے، اور میں اللہ سے اس کی حفاظت کی درخواست کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے اسی شہادت پر اٹھائے۔ اللہ اس شہادت کے وسیلے سے میرے گناہوں کا بوجھ دور کر دے، اور اس کے سبب سے اپنے پاس میرے لیے خیر کا ذخیرہ فرما، اور میرے لیے اس کی حفاظت کر، مجھے اس پر موت عطا کر تاکہ میں قیامت کے دن اسے ایسا ہی پاؤں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ اکابرین سلف ان وظائف کے علاوہ 4 دوسرے امور بھی مستحب سمجھتے تھے اور ان کا التزام رکھتے تھے۔ روزہ رکھنا، صدقہ دینا اگرچہ صدقے کی مقدار کم ہی ہو، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا۔ ایک حدیث میں اس شخص کو مغفرت اور دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایک روز میں یہ 4 عمل جمع کر لے، اور یہ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اگر اتفاق سے کسی دن ان میں سے کسی ایک عمل کا بھی موقع نہ ملے، یا کچھ کا ملے اور کچھ کا نہ ملے، تو ثواب نیت کے مطابق حاصل ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پچھلے لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ صدقہ نہ کر سکیں، چاہے کھجور، پیاز یا روٹی کے ٹکڑے کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل فی ظل صدقۃ حتی یقضی بین الناس، آدمی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سائل کو انگور کا ایک دانہ عطا کیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے، وہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نہیں جانتے اس میں بہت سے ذروں کا وزن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ذرہ پر
اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سے انکار کر دیا ہو۔ ہاں، اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ منع کرنے کے بجائے خاموش ہو جاتے، اور یہ مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بازار میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک حدیث میں ہے، یصبح ابن آدم وعلى كل سلام من جسد صدقة ليعني المفصل وفي جسد 300 مفصل فأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وحملك عن الضعيف صدقة وهدايتك إلى الطريق صدقة وأماتك الأذى صدقة۔ قال الراوي حتى ذكر التسبيح والتهليل ثم قال ورقة الضحى تأتي على ذلك كله أو تجمعنا لك ذلك كله۔ اور یہ مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابن آدم صبح کرتا ہے اور اس کے جسم کا ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ابن آدم کے جسم میں 300 جوڑ ہیں۔ اچھی بات کے لیے حکم کرنا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، ایذا دینے والی چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں تسبیح اور تحلیل کا ذکر بھی فرمایا، پھر فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعتیں بھی صدقہ ہیں، ان سب کو ادا کرنا، یا فرمایا کہ ان سب کو اپنے لیے ضرور جمع کرنا۔